وہ ٹاپک جس کو اس معاشرے میں ڈسکس کرنا لوگ پسند نہیں کرتے. عورت کو حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں جس کو ہر شخص جس کے حقوق کھانے کی بات کرتا ہے. لیکن یہ جو ادارے بنائے گئے وومن پراپرٹی رائٹس کے، اس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، وراثتی حصہ نہیں ملتا. اس ادارے میں اس عورت کو ہراساں کیا ہے تو وہ نوکری سے جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا میزبان فیصل حاضر ہے آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں وہ کویسچن پوچھ سکتے ہیں. جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ وومن سے متعلقہ ہے، عورتوں کے متعلقہ ہے کہ عورتیں اپنا وراثتی حق کس طرح لے سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ کسی بھی جگہ وہ جاب کرتی ہیں تو ان کو ہراساں کرتا ہے تو وہ کس طرح اس کے خلاف ہراسمنٹ فائل کر سکتی ہیں اور کس طرح اپنے حق کو لے سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے ساتھ اس پروگرام میں محمد یوسف خان ایڈوکیٹ موجود ہیں جن کو لائیو اس پروگرام میں لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بے بس اور لاچار عورتیں جو عدالتوں کے دھکے کھا کر تھک چکی ہیں لیکن ان کو ان کا حق نہیں ملا، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ استعمال کریں جس سے وہ اپنا حق لے سکتی ہیں. کیا کر سکتی ہے؟ شکریہ فیصل بھائی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں وہ ٹاپک جس کو اس معاشرے میں ڈسکس کرنا لوگ پسند نہیں کرتے. اس معاشرے میں ہم ہیومن بینگز، ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو ہم معاشرے میں کہتے ہیں جی بس رہنے دیں، ان کو جو دے دیا کافی ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری، اور آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا، مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو اس عورت کو حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں جس کو ہر شخص جس کے حقوق کھانے کی بات کرتا ہے. آپ اس کو کھلانے کی بات کرتے ہیں اور یہاں ہم اس کے کھانے کی بات کرتے ہیں. جو کھانے والا ہے اس کا کچھ نہیں بنتا، کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ بڑا کچھ دے دیتا ہے. تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسا ٹاپک چوز کیا ہے جہاں سے اس بے بس اور لاچار عورت کو اس معاشرے میں اس کے حقوق مل سکیں. تو کویسچن جیسے آپ نے کویسچن کیا آپ نے کہ بھئی ایک عورت اس معاشرے میں اپنے حقوق کیسے حاصل کر سکتی ہے. دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ سول کورٹ آ کر سول کورٹ میں عدالتیں بنی ہوئی ہیں اپنے پراپرٹی کے حقوق لے سکتی ہے. دوسرا، عورتوں کو یہ نہیں پتہ کہ گورنمنٹ نے ایک فیڈرل لیول پہ اور پروونشنل لیول پہ صوبائی سطح پر دو ادارے بنا دیے ہیں جو کہ وومن پراپرٹی رائٹس جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایک عورت جس کا وراثتی حصہ نہیں اسے ملتا، اگر اس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کی پراپرٹی ہے کسی کو دی ہوئی ہے وہ اسے واپس نہیں کرتا، اس کی پراپرٹی کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ سول کورٹ جانے کی بجائے وہ یہاں اچرے کے پاس ایک صوبائی وومن آمبڈسمین کا ایک بنایا ہوا ہے ایک ادارہ، وہ وہاں جا سکتی ہے، جا کے اپلیکیشن دے سکتی ہے اور اس کو وہ ریمیڈی جو سول کورٹ 3-4 سال میں کرتی ہے وہ وہاں مہینے 2 مہینے میں ہی اس کا رائٹ مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نظام میں کون سا طریقہ بہتر ہے کہ وہ اپنا حق جلدی سے جلدی لے سکتی ہیں. فیصل اس میں دو چیزیں ہیں، دو طرح کے نظام اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایک تو عورت جو ہے وہ سول کورٹ جائے گی، دیوانی عدالت جائے گی، جا کر اپنا کیس فائل کرے گی. وہاں ایک پروسیجر ہے جو کہ عدالتوں نے فالو کرنا ہے. اس پروسیجر سے کورٹ بھی نہیں ہٹ سکتی، کورٹ نے بھی وہ پروسیجر ضرور فالو کرنا ہے. لیکن یہ ادارہ جو بنایا گیا صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ، جو اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے وہاں پہ، یہ پنجاب کی ٹیریٹری ہے یہاں پہ، اگر کوئی عورت یہاں جا کے اپلیکیشن دے گی تو شاید اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت کا حق مارا گیا تو وہ تھانے نہیں جائے گی. تھانہ کلچر سے ہمارے سوسائٹی میں ایک انا بنا لی ہے کہ اس کا حق تلف ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ تھانے نہیں جائے گی.
وہ جس اینگل سے سوچتے ہیں اس کو ہم نہیں بات کرتے، لیکن شاید اس معاشرے میں عورت کو ہم تھانے جانے سے یا اسٹیٹ فنکشنری کے پاس جانے سے روکتے ہیں کہ تم عورت ہو، وہاں جاؤ گی، دھکے کھاؤ گی، 2-3 سال ذلیل ہوگی۔ لیکن یہ جو ادارے بنائے گئے وومن پراپرٹی رائٹس کے، اس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، وراثتی حصہ نہیں ملتا، یا باقی پراپرٹی کے معاملات میں وہاں پہ ایک ادارہ ہے، وہاں عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، وہ آپ کی بڑی اچھی طرح سنوائی کرتے ہیں، اور آپ کو وہ حق جو کہ 2-3 سال میں ملنا ہوتا ہے، وہ حق آپ کو 2-3 مہینے میں دلایا جاتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے ان ادارے میں۔ کیا سر عورتیں جو ہے وہ پراپرٹی جیسا کہ پراپرٹیز کے میٹرز ہے اس سے ہٹ کے بھی اس ادارے میں کسی نہ کسی کیس کے لیے جا سکتی ہیں؟ ہاں جی فیصل، اس میں یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے یہ 2 طرح کا چیزوں کو ڈیل کرتا ہے۔ ایک تو اگر آپ کے پراپرٹی کے بابت کوئی معاملات ہے عورت کے تو وہ بھی ڈیل کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت کو ہراساں کیا جاتا ہے، وہ کسی ادارے میں ملازم ہے، وہاں اسے ہراساں کیا جاتا ہے، تو وہ ہراسمنٹ پٹیشن بھی اس مرد کے خلاف وہاں جا کے فائل کر سکتی ہے، کیونکہ ہراسمنٹ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں عورتوں کی جب ہراس کیا جاتا ہے تو وہ اوائڈ کرتی ہیں تھانے جانے سے، باقی کمپلین کرنے سے۔ تو یہاں ہراسمنٹ کا ادارہ بھی ساتھ ان کو پاور دی گئی ہے۔ وہ عورت جس کو جہاں وہ کام کر رہی ہے اگر ہراساں کیا جاتا ہے تو وہ جا کر وہاں ہراسمنٹ پٹیشن بھی فائل کر سکتی ہے۔ اگر وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس مرد نے اس ادارے میں اس عورت کو ہراساں کیا ہے تو وہ نوکری سے جا سکتا ہے، ان کے پاس اتنی پاور ہے اس کو ڈسمس فرام سروس کر سکتے ہیں۔ جی جیسا کہ میں نے سر آپ کا قیمتی ٹائم لیا، آپ نے بڑی اچھی بات سمجھائی کہ آپ نے کس طرح اس ادارے میں جانا ہے۔ اگر سر آپ تھوڑا سا اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال لیں تو میں آپ کے پاس آؤں، آپ کو باقاعدہ ڈاکومنٹس آپ دکھائیں اور اس کے ساتھ وہ ادارہ ہمیں ڈائریکٹ دکھائیں کہ جہاں پر جا کر عورتیں اپنا کیس دائر کر سکتی ہیں اور اس حق کو لے سکتی ہیں۔ فیصل بھائی ویلکم، آپ اس معاملے میں جب بھی آپ کال کریں گے ہم ٹائم ڈیسائیڈ کر کے انشاءاللہ ضرور اس پہ اگر عورتوں کی ہیلپ ہو سکتی تو ہم ضرور کریں گے، آپ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ جیسا کہ میں محمد یوسف خان ایڈوکیٹ کے پاس گیا، میں نے ان سے عورتوں کے جو وراثتی جو پراپرٹی کے میٹرز ہیں، وراثتی میٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہراسمنٹ میٹرز ہیں آپ کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک عدالت سے ہٹ کے راستہ دکھایا جو عام لوگوں تک نہیں تھا۔ باقاعدہ ان کا کہنا ہے کہ میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ڈاکومنٹس بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں اور کس طرح آپ نے بغیر وکیل کے، بغیر ایڈوکیٹ کے آپ کس طرح اپنے ڈاکومنٹس کو سبمٹ کروا کر اپنا کیس کر سکتی ہیں اور کس سپیڈ سے آپ اس کا حق لے سکتی ہیں۔ انہوں نے 1 سے 2 منتھ بتایا ہے کہ 1 سے 2 منتھ میں آپ اپنے حق کو لے سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہو آپ میرے کمنٹس باکس میں لازمی مجھے پوچھیں، میں آپ کو باقاعدہ اس کا جواب دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ جب نیکسٹ پروگرام میں آپ کو وہ ڈاکومنٹ دکھا سکوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکوں کہ آپ نے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس میں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔